حدیث ہے جی کہ اپنی زبان کی شرم گاہ کی گارنٹی دے دو، میں جنت کی گارنٹی دے دوں. شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے محبوب ہتھ کنڈا بے حیائی کے اشاعت ہے. حیا خوبصورتی ہے اور بے حیائی بدصورتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہی ہے، شیطان نے جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں ابن آدم کو بھٹکا کر رہوں گا. جو ہمارے مطلب حفاظت کرنے والے اینجلز ہیں، میں تو کہتا ہوں شاید وہ بھی اٹھ کے چلے جاتے ہوں کہ یہ لوگوں کو شرم ہی نہیں آ رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باریک اور چست لباس میں عورت ہوگی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی. God is merciful but God is not weak. اللہ محاسبہ کرے گا، اللہ حساب لے گا. اور جو حیا کی اور حجاب کی آیات اتاری اور ہمیں سمجھایا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے. تو آئی تھنک یہاں کچھ قصور ہماری فیمیلز کا بھی ہے کہ انہوں نے یہ اوپن ایک انہیں وہ دے دیا ہینڈ کہ کوئی نہیں ہمارے سامنے بھی کرو. بے حیائی کے اشاعت جی ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک. Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Verily every religion has a character, and the character of Islam is haya." قرآن بھی یہ بات بار بار چوکاتا بھی ہے اور کہتا بھی ہے. سورہ علق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں. ہاں، اسلام کا یہ امتیازی وصف ہے صحیح، اور وہ حیا ہے جی کہ اپنے نفس کا حق ہے اس سے حیا کرو. جی یعنی وہ جو قرآن بھی بار بار کہتا ہے نا کہ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، جی. اپنی نفس پر ظلم نہ کرو. ظلم سے مراد یہی کہ گناہ اور منکرات جس سے روکا گیا ہے. بالکل. تو جتنا ہی قریب جاتے ہیں اتنا ہی قریب ہم اس خدا نخواستہ آگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. صحیح جی. تو یہ بات میں سوچتی ہوں. بالکل صحیح. مجھے جو سمجھ آئی کہ یہ ون آف دی نیچرل ٹریٹس ہیومن بینگ کا، جو آپ دیکھیں جنت سے جب حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ نیچے اتر جاؤ، تو جب انہوں نے وہ پھل کھایا تھا اس درخت سے تو دونوں برہنہ ہو گئے. قرآن کی آیت ہے سورہ الاعراف کی. جی 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 جی. تو ان کا نیچرل ری ایکشن تھا اپنے آپ کو ڈھکنا. اس کا مطلب یہ نیچرل ڈسپوزیشن ہے حیا. اور اگر دیکھیں نا اتنی نیچرل ہے بینگ وومن، آپ بھی بتا سکتی ہیں، ظاہر ہے خصوصاً عورتوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ چیز. جب یہ اتنی نیچرل ہے تو پھر جب حیا کی بات کی جائے تو آج کل کے جو مطلب خواتین ہیں یا ہماری بچیاں ہیں لیٹ سے یونیورسٹی میں، ان کو ایک آگ سی لگ جاتی ہے. یعنی انہیں لگتا ہے کہ ان پہ کوئی پرسنل اٹیک کیا جا رہا ہے یا اس پہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہیے. تو یہ کیسے ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بن گیا اگر یہ نیچرل ہے؟ میں کچھ ایسی بھی خواتین سے ملی ہوں جنہوں نے مجھے صاف یہ کہا ہے کہ میں ہر چیز پہ عمل کر لوں گی اسلام کی نا، صحیح، لیکن میں زندگی میں کبھی پردہ نہیں کر سکتی نہ کروں گی. اچھا. میں اللہ سے بھی توبہ طلب کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا موقع زندگی میں نہ آئے کہ ہم اتنے بے باک ہو جائیں ان باتوں میں. تو میرے خیال ہے ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے دل اعمال کے لیے نرم کر دیتا ہے. جہاں اصول و ضوابط کی بات ہے وہاں پر شاید میری ایک یوں نظر ہلکی سی جس میں کوئی سختی بھی نہ ہو کافی ہوتی تھی، کیونکہ ان کو ایک بنیاد دی ہوئی تھی بچوں کو اور سمجھایا ہوا تھا کہ یہ بیسک صحیح ریکوائرمنٹس ہیں جو اللہ اور ان کے رسول کو پسند ہے. میری کوئی ہستی نہیں صحیح کہ یہ ایمان کی ہی میں بار بار بات کروں گی کہ ایمان، علم، شعور، آگہی وہ چیزیں نہیں ہے نا جی. تو اس وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ ان تک پہنچا نہیں ہے اور ان کو جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں قرآن میں ان کی اہمیت کا اسی لیے اندازہ نہیں ہے اور ان کے نتائج کا. جو حیا کا ٹاپک ہے نا جی، یہ حق الیقین ہے. یعنی یہ ادھر سے اندر سے جو ہے نا جی وہ آواز آتی ہے. جو سوشل میڈیا میں اس نے اور جو یہ پوری ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے کچھ اس طرح سے انہیں ہائی جیک کر لیا. ان کے برینز کو، ان کی سوچوں کو اتنی فاسٹ لائف بنا دی گئی ہے نا ہمارے لیے کہ ایک عام انسان سوچتا ہی نہیں ان چیزوں میں کہ یار ایمان بھی کوئی چیز ہے،
مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن کو میں نے امپروو کرنا ہے, بلڈ کرنا ہے. اور شیطان پھر میرے خیال میں وہ مزید وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے کہ نہیں پردہ جو ہے وہ ایک رکاوٹ. پہلے ہم بہت میٹھے انداز میں سمجھاتے تھے نہیں کوئی بات نہیں, اللہ معاف کر دے گا. بے شک اللہ معاف کر دے گا, لیکن اس وقت ہم تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں, بلکہ 50% میرے خیال تباہی پہ چلے گئے ہیں. ڈیٹنگ کلچر, ڈیٹنگ تو از اے ویری 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 اسمال تھنگ, اس سے آگے کی اب تو بہت آگے کی چیزیں ہیں. ڈریسنگ آپ دیکھ لیجئے, خصوصاً عورتوں کی یہاں پہ ڈریسنگ کی بات کر رہا ہوں. وہ جب پہنچا ہی نہیں ہے تو پھر وہ ایسے کہاں تک کیسے, وہ ان کو ریئلائزیشن نہیں ہے کہ یہ آگ ہے. صحیح. دیکھیں نا سورہ نور, سورہ احزاب کھول کھول کر اللہ نے بتا جی جی کہ اگر دوپٹہ اوڑھنا ہے تو تمہیں کیسے اوڑھنا ہے. صحیح. مطلب اس میں تو چلے آپ کسی اور چیز میں, ویل میں کسی چیز میں اور بحث کر لیں کہ فلاں امام یہ کہتے ہیں یا اس وقت یہ کسی نے کہا, لیکن جو چیزیں بالکل واضح ہیں اس میں کوئی شبہ کی بات ہی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ شترمرغ والی بات ہے کہ شترمرغ کو کوئی شکار کرنے آئے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایمبیڈ کر لیتا ہے زمین کے اندر, چھپا لیتا ہے, حالانکہ وہ شکاری سے کیسے بچ سکتا ہے. بالکل جی, بہت ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں. جی ہاں, بہت آئی اوپننگ باتیں آپ نے کی, اور ماشاءاللہ یہ کہ واقعی ہی جس کا دل, جس میں شعور ابھی تک باقی ہے, کچھ ایمان باقی ہے, ڈیفینیٹلی اس کو یہ باتوں سے احساس ہوگا کہ ہم کتنی بڑی چیز کو نگلیکٹ کرتے آ رہے ہیں اور اس کے کانسیکوینسز اب ہم دیکھ رہے ہیں. تو میں دوبارہ یہ سب کو کہوں گا آڈینس کو کہ دیکھیں آج میں شاید کچھ سخت باتیں کروں, کیونکہ وہی بات ہے جو میں یونیورسٹیز میں جا کرتا ہوں کہ اب نرم باتوں کا ٹائم گزر چکا ہے. اور میں آپ کو میں بتاؤں کہ ہماری یوتھ نا بڑی سمارٹ ہے, اوور سمارٹ. مجھے خود ایک نوجوان لڑکے نے, میں اس کو کچھ سمجھا رہا تھا, اس نے خود مجھے کہا کہ علی بھائی مجھے ایسی حدیث نہ سنائیں جس سے مجھے ایکسکیوزز ملیں, مجھے کچھ ایسا سنائیں کہ میں ڈر جاؤں. یہ خود اس نے مجھے کہا. جی جی جی. تو دیکھیے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بشیروں و نذیرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے والا بھی اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. جی جی. اتنے بڑے ایسپیکٹ کو آپ کیسے اگنور کر سکتے ہو جب قرآن بار بار ڈرا بھی رہا. کہ مثال کے طور پہ ہم نے کسی کو بلا کے سمجھایا, یہاں میں پرٹیکولرلی بچیوں کی بات کر رہا ہوں, تو وہ فلیئر اپ ہو گئے آگے سے, حالانکہ ہم کلوز روم میں سمجھا رہے تھے کہ بیٹا تھوڑا سا خیال کرو, ٹھیک ہے نا, یا یہ ایونٹ آ رہا ہے تو اس کو اس طرح نہ کرو, اس کو اس طرح کرو. تو وہ انہوں نے ریئیکٹ ایسے کیا کہ جیسے ہم ان پہ کوئی الزام لگا رہے ہیں. ہمیں پردے کا کہا جاتا ہے, اچھا یعنی مردوں کو فل چھٹی ہے, مرد جو مرضی کرتا پھرے اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. تو ہم کہتے ہیں ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں مرد جو مرضی کرتا پھرے, نہ قرآن نے یہ کہا نہ حدیث نے یہ کہا. یہ تو صرف اس پوائنٹ کو نگیٹ کرنے کے لیے ایک فیلیسی لائی جا رہی. ہم کہیں جی کہ دیکھیں جی پردہ اور حجاب دین کا حصہ ہے. آگے سے بات آ جائے گی کہ نہیں جی دیکھیں جو نقاب والی ہیں وہ بھی تو ڈیٹ مارتی ہیں, وہ بھی تو جو ہے نا جی وہ بدکاریوں میں انوالوڈ ہیں, وہ بھی تو ایسے کرتی ہیں, وہ بھی تو ٹھیک ہے کرتی ہیں تو وہ ان کو گناہ ملے گا, لیکن اس سے پردے کا جو ہے وہ کیسے نیگیشن جو ہے نا جی وہ ہو جاتی ہے. میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اس موضوع پہ کھل کر جو ہے نا اپنی بچیوں کو اور اپنی خواتین کو کہوں کہ خدا کے لیے اس کی اہمیت کو سمجھنا شروع کریں اور اللہ اور اس کے رسول سے ناراضگی سے بچیں. تو اب بھی میں نے یہ نوٹ کیا, اور پہلے بھی میں, جو سجی بنی لڑکیاں یا عورتیں ہوتی ہیں اور جو بالکل کھلے حال میں آتی ہیں اور تیار ہو کر اور صحیح سے ان کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے. صحیح. اور ان کو بڑھ بڑھ کے لوگ جو ہے دکھاتے ہیں کہ یہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور اور سورہ احزاب میں خصوصی طور پہ کھول کھول کر دکھا دیے. آپ ان صورتوں کو ریسرچ کریں پلیز, اپنے طور پہ ریسرچ کریں, استادوں سے پڑھیں اور دیکھیں کہ اس کا سوال ہوگا آپ سے. جی. اس کو ہم نے جو ہے نا تقویٰ کی تو ہم نے قبر بنا لی. جی جی. ٹھیک ہے, نفس کو ہم نے سہلا دیا, اپنے آپ کو پیٹ کر دیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے. بالکل ایسے. اللہ میرے بچوں, اللہ تعالیٰ بچوں سے میں کہوں گی کہ وہ عادل اور منصف بھی ہے. جی بالکل بالکل. وہ حساب بھی لیں گی, بھائی میں نے تو پرچہ آؤٹ کر دیا تھا نا, ایگزامینیشن پیپر تو آؤٹ ہے. جی. تو پھر تو ہمارے پاس دلیلیں بھی بہت کم رہ گئی. اللہ کے آگے تو ہم کوئی ایکسکیوز بھی نہیں کر سکیں گے. سارے آڈیو ویژولز تو وہاں پہ آ رہے ہوں گے. کرامن قادمین الگ اللہ نے بٹھا دیے. سورہ یاسین آخری پاروں میں اللہ نے ساری منظر کشی کر دی. رہ کیا جاتا ہے؟
بے شک بے شک. کون سے ایکسکیوز رہ جاتا ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے آپ کو سلاتے رہیں. بس یہ آواز آپ کی میری دعا ہے پہنچ جائے ہماری بچیوں تک. آئی تھنک کہ یہ پرسپیکٹو بدلے گا انشاءاللہ جب پردے والی خواتین آئی بلیو کہ ذرا ظاہر ہے لوگوں میں مکس اپ ہو. لوگوں سے مراد ہے اپنے سیم جینڈر میں فیمیلز میں, اور انہیں دکھائیں کہ دیکھو یہ تو اٹ ڈزنٹ اسٹاپ یو فرام ایجوکیشن, اٹ ڈزنٹ اسٹاپ یو فرام نارمل فنکشنز آف لائف. بس یہ کہ یہ اللہ نے کچھ لمٹس جو ہیں وہ رکھی ہیں.